جبکہ اللہ نے بتا بھی دیا تمہارے بدترین دشمن ہیں یہ، کم از کم ان کی تہذیب ہی کا بائیکاٹ کر لیں۔ اور جو ان کی فطرت تھی وہ حیی بن اخطب نے بیان کی کہ دنیا داری چھوڑ دی جائے چھوٹ جائے گی، اس میں ایک بڑا کمزور پہلو ان کا نظر آ رہا ہے کہ ان کا سارا زور صرف دنیا کے اوپر ہے، صرف دنیا کے اوپر ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک سوال کیا ہے کہ یہودی نے ایک سوال کیا۔ یہ علامہ ابن حجر عسقلانی اپنے دور میں چیف جسٹس بھی تھے، بڑا عالی شان لباس پہنا ہوا، بڑی عمدہ سواری پہ آ رہے، یہ بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے سواریاں دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بڑا قیمتی لباس پہنا، بڑے قیمتی گھوڑے پہ بھی بیٹھے۔ یہ جو لوگ آج کہتے ہیں نا کسی مولوی صاحب کو اگر پراڈو میں بیٹھا دیکھ لینا پھر تصویر لگا کے کہتے ہیں یہ مولوی ہمیں سادگی کا درس دے گا، اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ پتہ ہے کتنا قیمتی لباس تھا؟ کئی بار بتا چکا ہوں، 27 اونٹ بیچ کے ایک لباس خریدا گیا تھا۔ کس نے اتنا قیمتی لباس پہنا؟ لیکن اس کے باوجود سادگی کا درس دیا کہ نہیں دیا؟ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی معاملہ ہوا ان یہودیوں کے ساتھ، سارے کے سارے معاملات میں ایک بات نمایاں نظر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کے طریقوں کو پسند کیا، نہ ان کے لباس کو پسند کیا، نہ ان کے چہروں کو پسند کیا، نہ ان کی تہذیب کو پسند کیا۔ اللہ کے نبی نے صاف کہا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، خالف الیہود والمجوس۔ یہ سارا کچھ تم نے کیوں کرنا ہے؟ یہودیوں اور مجوسیوں کی مخالفت کرتے ہو، یہ اس لیے کرنا ہے۔ تو حیی بن اخطب کے جملے نے ہمیں ایک بات بتا دی، بات یہ بتا رہا تھا کہ دنیا داری چھوٹ جائے گی، جہاں ان کا دنیا کا نقصان ہو اس سے ان کی جان نکلتی ہے، اس سے ان کو اپنا مستقبل تباہ ہوتا نظر آتا ہے۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، بڑے خستہ حالت میں تھا، بڑی خستہ حالت میں وہ یہودی، اور یہ بڑا زرق برق لباس پہنے ہوئے، بڑی عالیشان سواری، ہٹو بچوں کی صدائیں بھی تھی، یعنی پورا پروٹوکول۔ یہودی سامنے آ گیا، کہنے لگا ایک بات پوچھنی، تمہارے نبی نے یہ کہا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، تو میرے لیے کیسی جنت ہے جو میرے پاس تو لباس بھی نہیں، کھانے کو بھی نہیں، گھر بھی نہیں ہے، گھر بھی کرائے پہ، لباس بھی نہیں ہے، اور تم نے اتنا عالی شان جوڑے پہن رکھے ہیں، اتنی عمدہ سواری پہ ہو۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ بات تو ہے نا، اب علم کم ہونے کی وجہ سے بندہ پریشان کہ یار بات تو ٹھیک کی ہے، اب اگر ادھر کہے کہ نہیں یہ حدیث یوں ہے تو حدیث کو جھٹلانا پڑے گا، اللہ کے نبی کو جھٹلانا پڑے گا، معاذ اللہ۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ یہاں تم پانی شانی بھی پیتے ہو، یہاں تم سائے میں بھی بیٹھتے ہو، یہاں تم دنیا کی نعمتیں استعمال بھی کرتے ہو، جیسی بھی کر رہے، جو دوزخ میں تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے نا اس کے مقابلے میں یہی جنت ہے، وہاں تو تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملے گا، وہاں تو ہمیشہ جلنا پڑے گا، اور جو مجھے یہ کچھ دیا گیا ہے جنت کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔